الحمد لله رب العالمين وأطيب الصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله طيبين الطاهرين وأزواجه هن أمهاتنا وأصحابه وأتباعه أجمعين وأجمعات. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اجلاس کے اور اس تقریب کے اس صوتی لیکچر کے تمام شرکاء اکرام، اس سلسلۃ الدروس کے منتظم و محتمم و منصرم برادر مکرم جناب ڈاکٹر قمر اقبال صاحب دامت عمرہ، میرے عزیز زین اور دیگر تمام شرکاء، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عنوان آپ نے میرے سامنے رکھا ہے یہ عنوان وسیع ہے، یہ بسیط ہے. ایک نشست میں 45 منٹس کی گفتگو میں اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے جس کے لیے تسلسل اظہار کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کمی بہر صورت دامنگیر ہوتی ہے اور محدود وقت میں اگر آدمی کوئی لمحہ جیت لے، کوئی لمحہ سمیٹ لے اور اس لمحے میں اپنا تاثر سرایت کر دے تو یہ پھر ایک کامیابی ہے. حضرت روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ترا مرگ و رجعت است، مصطفیٰ فرمود دنیا ساعت است. اے مخاطب، ہر لمحہ تیرے لیے زوال بھی ہے اور عروج بھی ہے. اگر آپ نے لمحہ کو پا لیا تو عروج ہے، معرفت ہے، اور انابت اللہ کا سفر جاری و ساری رکھتے وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے بزم دیدار میں حاضری تیرا انتظار کر رہی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر لمحہ کو کھو دیا تو پھر تشنکامی مقدر بنے گی. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تشنکامی سے ہمیں محفوظ رکھے. حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ ہماگیر شخصیت کے حامل ہیں. یہ عظیم الفکر، عظیم السطوت ہستی اس دور میں منصع شہود پر جلوگر ہوئی جب امتزاج کا دور تھا. ایک تہذیب دوسری تہذیب میں ادغام پا رہی تھی اور جو جدید تہذیب تھی وہ اپنی بعض تصرفات کی وجہ سے غالب ہو رہی تھی. یہ صنعتی دور تھا. یہ وہ وقت تھا جب سائنس نے چرچ کو دیوار سے لگا دیا، لہذا سائنس کی کامیابی اپنی جگہ، عمل ایجاد اپنی جگہ، ڈسکوریز اپنی جگہ، اس سے نہ آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ مجھے ہے. لیکن آج کے طالب علم کو، خاص طور پر وہ طالب علم جو بزم اقبال میں تشریف فرما ہے، اس حوالے سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے اور اس نقطہ کا شعور پانا یہ بھی لازم ہے کہ جدید تہذیب ایک ایسے جمود کے مقابلہ میں کامیاب ہوئی
کہ وہ جمود مذہب نہیں تھا، گو کہ مذہب اس کو سمجھا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک جمود تھا اور مذہب سے انحراف پر مبنی تھا۔ میں صرف اشارات دے رہا ہوں، تفاصیل اور تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، ان باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال میں جہاں انحراف کو حقیقت سمجھا جانے لگا ہو، جہاں جمود کے خلاف تحریک کامیاب ہو جائے، تو تحریک کی کامیابی میں ایک خالی جگہ رہ جاتی ہے۔ وہ خالی جگہ کیا ہے کہ وہ تحریک جو کامیاب ہو گئی ہے وہ رد عمل کے طور پر ابھرتی ہے اور بہت سے حقائق سے، بہت سے الطاف سے، بہت سے مشارب سے چشم پوشی کر لیتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی تلخی ہمارے سامنے آئی۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات اور ان کی ذو فشاں فکر اس حوالے سے آج کے طالب علم کی کمی کو پورا کر دیتی۔ یہ وہ شخص ہے جو انسانی عمران، مختلف الہامی روایات، خاص طور پر محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاتمیت، اکملیت اور جامعیت سے پوری طرح واقف ہے، فہم رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے۔ جا بجا شکوہ بھی کرتا ہے اپنے دور سے، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب، کہ ہمارے اس دور میں مصطفی رویے نایاب ہیں، ارزاں بو لہب، اور انحراف کے، گراوٹ کے اور وہ رویے جو شرف انسانی سے متصادم ہیں، وہ رویے عام ہیں۔ پھر شکوہ کرتے ہیں عصر ما از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، میرے عصر نے مجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، مجھے معرفت نفس سے، شرف انسانی سے، مرتبہ جامعہ یعنی حضرت انسان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے شرف مقدور کیا ہے اور مخصوص کیا ہے، اس سے مجھے محروم کر دیا، اور اس کی علت بتائی، اس کی وجہ بتائی، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، کہ مجھے جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا۔ جب دور حاضر نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے بیگانہ کر دیا تو گویا مجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، چونکہ نص محکم یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام تمہارے نفوس سے زیادہ تمہارے قریب بھی ہے، تمہیں محبوب بھی ہے، تمہیں محبوب ہونا بھی چاہیے۔ تو حکیم الامہ علیہ الرحمہ کا ادراک، حکیم الامہ علیہ الرحمہ کی مانوسیت حقائق کے ساتھ، جواہر کے ساتھ، الطاف کے ساتھ اس قدر ہے کہ وہ اس منصب جلیلہ پر فائز المرام ہے کہ طالب علم کی اور متجسس کی اور متلاشی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم عصر حاضر میں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے اس وقت روبہ کلام ہیں کہ جو اہلیت و قابلیت، ذہانت و فطانت اور مشرب و ذوق رکھتا ہے کہ جدید فکری مسائل میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ وہ جدید سے بھی واقف ہیں، قدیم سے بھی واقف ہیں، اور جدید و قدیم کے درمیان کس طرح متوازن، معتدل اور مثبت امتزاج پیدا کرنا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا ہم اس وقت ایک بڑی فکری شخصیت کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، طالب علمانہ طور پر، کما حق کہوں نہیں، طالب علمانہ طور پر۔ اب
حکیم الامہ علیہ الرحمہ کے رشحات فکر، ملفوظات فکر، تبیان فکر کے ماخذ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ حضرت کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو کچھ حضرت پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں اور حضرت کے حوالے سے مختلف علماء نے علمی کاوشیں کی ہیں، ان سے درکنار ہو کر متن کی طرف جانا چاہیں گے۔ میں آپ میں علماء تشریف فرما ہوں گے، حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے مشرب فکر سے روشناس لوگ رونق افروز ہوں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری یہ گفتگو سپورٹنگ کتب میں سے نہیں ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایران میں زیادہ لکھا گیا ہے تو میں ایسا کہنے میں حق بجانے دوں۔ پاکستان میں، برے صغیر میں زیادہ لکھا گیا۔ پھر اب عرب ممالک بھی آپ سے روشناس ہو گئے ہیں، عربی زبان میں خود اہل عرب نے آپ پر کتابیں لکھی۔ تو یہ ایک اپروچ ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، باقی زبانوں میں۔ طلباء، متجسسین، متحققین حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے اوج فکر کی طرف رواں دواں ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام کوششیں، تمام علمی کاوشیں مسعود ہیں، مبارک ہیں، لیکن میں ان کوششوں سے تھوڑا سا درکنار ہوتے ہوئے متن کی طرف جانا چاہوں گا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے منظومات کی طرف، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے معصورات کی طرف، علامہ اقبال علیہ الرحمہ حکیم الامت، نکتہ سنج خاوراں، پیر اشراق، فلسوف اسلام حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے منظومات اور معصورات کی طرف۔ معصورات آپ کی کم ہیں، منظومات زیادہ ہیں، چنانچہ منظومات کو اس نشست کے لیے عنوان بنانے کی اجازت چاہوں گا۔ تو ہم اگر منظومات و اشعار پر جائیں تو بحیثیت طالب علم اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی فارسی شاعری زیادہ عمیق ہے، زیادہ گہری ہے، اور اس میں تدقیق زیادہ ہے، اس میں فکریت بہت زیادہ ہے۔ اردو میں کچھ کم نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے فارسی کو اردو پر تفضیل حاصل ہے۔ اغلباً محمد دین فوق نے آپ سے کہا تھا، اگر میں خطا نہیں کر رہا تو محمد دین فوق تھے رحمہ اللہ، انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور آپ نے اردو کی کم خدمت کی ہے۔ تو حکیم الامت نے فرمایا، فوق میں نے ابھی ابھی جاوید نامہ مکمل کیا ہے، اس میں نے اپنے ظاہر و باطن کو نچوڑ دیا ہے۔ جاوید نامہ میرے دماغ اور میرے دل کا زبدہ ہے، وہاں میں نے دل و دماغ کو نچوڑ دیا ہے۔ اور ویسے بھی فارسی میں متکلم ہونے کے بعد اور متحرر ہونے کے بعد جب آدمی اردو کی طرف آتا ہے تو ایک عجب کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اگر وقت نے مہلت دی تو اردو میں لکھوں گا۔ تو حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا کہ یہ اپنی ریمارکس ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی فارسی شاعری اردو کے نسبت زیادہ قابل اعتنا ہے۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں، اردو بھی بہت ہی قابل اعتنا ہے، اردو پر بھی آپ کے ہماگیر احسانات۔ اب میرا موضوع مآخذ، میں اگر مآخذ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تو میرے نزدیک یہ جدول اس طرح ہوگا، یہ طالب علمانہ بات ہے، آپ علماء ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ الکتاب، السنہ، الآثار، التأمل، تسلسل، مفاخر، تفکر، تشرب، تحرک اور تشامل۔ یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 عنوانات میرے نزدیک قابل توجہ ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کے حضور اپنی بات پیش کرنا چاہوں گا۔ الکتاب،
حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے اظہار فکر کی اساس کتاب اللہ کو بنایا ہے۔ کتاب اللہ سے آپ کا ایک تعلق تو علمی ہے، ایک تعلق تو روایتی ہے، علمی درجے میں، تفسیری درجے میں، تعویل و تعبیر و استدلال کے درجے میں، علمی روایات کے درجے میں، تفسیرات کے درجے میں ایک سلسلۃ العلم ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا کتاب اللہ سے جو تعلق ہے، کتاب اللہ جو ان کی فکر کا ماخذ ہے اور ماخذ المآخذ ہے، قرآن عظیم سے استفادہ کا آپ کا جو سلیقہ اور قرینہ ہے وہ شہودی ہے۔ میں شہودی کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ بنو اسرائیل میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ مفسرین نے فجر کو وقت سے زیادہ کیفیت قرار دیا ہے۔ ان قرآن الفجر، کہ جب قاری تلاوت کرنے والا وحی مطلوع کی تلاوت کرے، اس موقع پر اس کے ضمیر پر جس طرح قرآن عظیم کے معانی و معارف طلوع ہوتے ہیں، اس کیفیت کو فجر کہتے ہیں۔ ہم ذرا اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فخر الدین رازی نے 3 تفسیریں لکھی۔ پہلی تفسیر ان کی تفسیر کبیر ہے، پھر انہوں نے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مزید کچھ لکھنا چاہا تو مفاتیح الغیب لکھی۔ مفاتیح الغیب کے بعد انہوں نے سوچا مجھے مزید لکھنا ہے۔ یہ اس موقع پر جب نجم الدین کبرا رحمہ اللہ تعالی سے ان کی ملاقات ہوئی، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، اور آپ نے نجم الدین کبرا قدس اللہ سرہ العزیز کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ حضرت حکیم الامہ فرماتے ہیں، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بو سزن بر آستان کاملے۔ اس وجود خام سے کیمیا بنا لے اور کسی آستان کامل پر بو سزن ہو جا، اور صحبت روشن دلاں یک دم دو دم، آن دو دم سرمایہ بود و آدم۔ روشن دلوں کی صحبت 1-2 لمحوں کے لیے ہوتی ہے، آن دو دم سرمایہ بود و آدم، وہ 2 لمحے پھر بود و آدم کا سرمایہ بن جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ عکوس، وہ ظلال، وہ بروز اور وہ تبسیط اور وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب حضرت فخر الدین رازی کی ملاقات نجم الدین کبرا سے ہوئی، ان سے اکتساب فیض کیا، طریقت میں ان کی بیعت کی، پھر ان پر یہ انکشاف ہوا کہ میں نے تفسیر مزید بھی لکھنی۔ پھر انہوں نے اسرار التنزیل لکھی۔ اسرار التنزیل ان کی خاتم التفاسیر ہے، تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب اور آخر میں اسرار التنزیل۔ اس میں یہ آیت مبارک والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، نفس کی قسم کہ ہم نے اس کو استوار کیا۔ فألهمها فجورها، یہاں عام طور پر فجور کا مطلب تصدیات کیا گیا ہے، فسق و فجور کیا گیا نہیں۔ فجرہ کا لفظی مطلب ہے ایک چیز کا دوسرے سے الگ ہونا۔ ہم صبح کے وقت کو فجر کہتے ہیں چونکہ رات کی سیاہ دھاری الگ ہو جاتی ہے اور صبح کی سفید دھاری الگ ہو جاتی ہے، خط اسود الگ ہو جاتا ہے، خط ابیض الگ ہو جاتا ہے،
اور صبح کا ہویدا نمودار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو فجر کہتے ہیں، ایک چیز کا دوسرے سے الگ ہو کر ممیز ہونا، ممتاز ہونا، مشخص ہونا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ ہم نے نفس کو شناخت دے دی، وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے، حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، جائز و ناجائز میں تمیز کر سکتا ہے، امر و نواہی میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہ استعداد، یہ قابلیت ہم نے نفس کو فراہم کر دی، ودیعت کر دی۔ پھر ہم نے نفس کو کس طرح مانوس کیا، کس طرح رہنمائی دی؟ فرمایا وَتَقْوَاهَا، اس کو تقوی سے مانوس کیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اب جس نے نفس کو تزکیہ کے راستے پر چلایا اس نے فلاح پا لی، اور جو اس سرمایہ کو کنسٹرکٹیولی استعمال کرنے میں مشغول ہو گیا اس نے خسران کمایا۔ تو میں صرف فجر کے حوالے سے آپ کے حضور یہ بات پیش کرنا چاہتا تھا کہ فجر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جہاں طبعیت پر چیزیں نکھر کر طلوع ہوتی ہیں، چیزوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ جب قرآن عظیم کی تلاوت اس انداز سے کی جائے کہ قرآن کے معانی قلب پر مترتب ہو، قرآن کے معانی و معارف قلب پر جلوہ کریں، قلب پر شہود کریں، قلب اس سے مانوس ہو جائے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ حکیم الامت نے قرآن عظیم سے فیض حاصل کرنے کا یہ خاص طریقہ ایجاد کیا ہے، اور اس ایجاد میں آپ بڑے منفرد ہیں ماشاءاللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ لہذا آپ کے رشحات فکر کا پہلا ماخذ قرآن عظیم ہے، اور اس چیز کو یقیناً ضرورتاً مشرباً ذوقاً پانا چاہیے۔ تو طالب علم کے لیے کلام اقبال سے مکتسب ہونا، مستفیض ہونا بہت آسان ہوگا۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، فرماتے ہیں گر در اسرار قرآن صفتام، با مسلمانوں اگر حق گفتام۔ اے اللہ کے محبوب، اگر میرے کلام میں قرآن کے اسرار پوشیدہ ہیں، قرآن عظیم کے الطاف و جواہر پوشیدہ ہیں، قرآن عظیم کے معانی ذوفشاں اور درفشاں ہیں، بمسلمانوں اگر حق گفتام، اور میں نے مسلمانوں سے حق بات کہی ہے، تو پھر میرا یہ فکر عام ہونا چاہیے گردلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مضمر است۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ خالی خولی دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ شادکام ہے، یہ دعویٰ سچا ہے، یہ دعویٰ سرشار۔ در بحرفم غیر قرآن مضمر است، اگر میرے حرف میں، میری شاعری میں، میرے اظہار میں قرآن عظیم کے علاوہ کوئی چیز مضمر ہے، اے فروغت صبح آثار و دہور، اے اللہ کے حبیب کے آثار و دہور، زمان و مکان، اعتبار و امکان سب آپ کے نور سے عبارت۔ یہ شعر نظریہ حقیقت محمدیہ پر دلالت کرتا ہے، جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے رسائل میں اس حدیث کی سند پر بات کی ہے، اور اس کو متواتر روایت قرار دیا ہے۔ کچھ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز نے حسن روایت قرار دیا، روایت معروف درجے میں معلوم و معروف۔ حکیم الامہ نے اس حدیث کی روشنی میں جا بجا کمال اظہار فرمایا ہے۔
اے ظہور تو شباب زندگی، جلوات تعبیر خواب زندگی، اے زمیں از بارگاہت ارجمن، آسماں از بوس امامت بلند، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترک کو تاجی کو عرب ہندو ہے تو۔ اردو کا شعر تو آپ سب کو معلوم ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نرنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیرا شوق گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ عصر و دہر، آثار و ظہور، زمان و مکان آپ کے نور سے عبارت ہیں، تو پھر کیا کریں؟ چشم تو بینند ہے ما فی الصدور، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے، میری کیفیت سے، میرے صدر کی کیفیت سے واقف ہیں۔ پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں را زخارم پاک کن۔ اگر پھر بھی اس خیاباں میں کوئی خار ہے تو اے حبیب پاک علیہ السلام اپنی جود و کرم سے، اپنے فیض نظر سے اس خار کو ختم کر دیجئے تاکہ یہ گل سطح بن جائے۔ دلش نالت چرا نالت ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ الغرض حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے بروزات فکر، عکوس فکر، ذلیات فکر، رشحات فکر کی اساس اولاً قرآن عظیم ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کی حضور یہ نیاز پیش کیا کہ قرآن عظیم سے آپ کا تعلق روایتی نہیں ہے۔ روایتی تعلق جس طرح ہم مدارس میں پڑھتے ہیں کہ فلاں آیت کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے، ویسے تو قرآن عظیم کے معنی کا تعین اور اس کا اختیار صرف النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ طالب علم سے گزارش ہے کہ اس نقطہ کو سمجھے، قرآن بیان ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام انسانوں کے لیے بیان ہے اور متقین کے لیے نصیحت ہے، فہمائش ہے، معزت ہے، بیان ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس کے تبیان کا حق کس کو حاصل ہے؟ تبیان کی جورسڈکشن کس کو حاصل ہے؟ تبیان کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ قرآن عظیم نے اس کو مترشح فرما دیا۔ رب جلیل فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا تبیان آپ فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ آثار صحابہ میں دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسوہ میں دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اسوہ میں دیکھتے ہیں کہ گو کہ عربی زبان پر ان کے عبور کا کیا عالم تھا۔ آپ میں سے جو شعراء اکرام ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہانپتے ہوئے گھوڑے پر آن کی آن میں وہ 100 شعر کہہ دیتے تھے، لغت پر، زبان پر، بیان پر، اور جتنی بھی زبان کی باریکیاں ہیں اور لطافتیں ہیں ان باریکی اور لطافتوں پر ان کے عبور کا عالم یہ تھا۔ لیکن جب قرآن عظیم کی تنزیل شروع ہوئی قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، امہات المومنین علیہن السلام نے معانی اپنے طور پر متعین نہیں کیے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، محبوب پاک صاحب لولاک صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متن کا تعین پوچھتے تھے، معنی پوچھتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معنی کا تعین فرماتے۔ حکیم الامہ نے ان چیزوں پر جو بعد میں تفسیرات کے تحت، تعبیرات کے تحت، تاویلات کے تحت، استدلال کے تحت جو خرابیاں رونما ہوئیں، حکیم الامت کا رویہ تعبیر کے بارے میں، تاویل کے بارے میں، استدلال کے بارے میں، تفسیر بالرائے کے حوالے سے حکیم الامت کا رویہ تلخ ہے۔ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، بعض صورت آپ کا رویہ تلخ ہے، اس لیے آپ نے روایت سے ذرا اوپر اٹھ کر مشرب کا، ذوق کا قرینہ اختیار کیا۔ یہ قرینہ خود میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا تلقین کردہ ہے۔ مسیح الامت سیدنا حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے محبوب مجھے دعا دے دے، اے اللہ کے محبوب مجھے دعا سے شاد کام کر دے۔ محبوب پاک صاحب لولاک رسول اللہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے فرمایا اباذر اللہ تجھے قرآن کا جلیس کر دے، جلیس کر دے کہ قرآن عظیم سے آپ کو فیض میسر ہے، قرآن عظیم کے معانی و معارف و مطالب و معارف تیرے سینے پر طلوع۔ حکیم الامہ نے اس چیز کو اختیار کیا، یعنی قرآن عظیم سے اخذ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو وسیلہ تھا، جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ فیض کے صلہ میں آپ کو ملا تھا، وہ طریقہ ذوقی اور مشربی ہے۔ ذوقی اور مشربی طور پر آپ نے قرآن سے فیض پایا اور وہ فیض ملت میں عام کیا، اور آپ نے جا بجا اپنے اس منصب کا ذکر بھی کیا ہے، استحسانن کیا ہے جو محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حل عطا سے آپ کو عطا ہوا۔ اے بوسیری را ردو بخشندے بربت سلیمان بما بخشندے، اے کہ آپ نے حضرت امام بصیری کو قصیدہ بردہ کے نتیجے میں ردا عطا فرمائی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جاءت لدعوت الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی سوقہ بلا قدم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اے بوسیری را ردا بخشندے، آپ نے بوسیری کو ردا عطا فرمائی۔ بربت سلیمان بما بخشندے، اور بربت سلیمان مجھے عطا فرمایا۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق کی کتاب ہے جو سیدنا حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نغمات میں ان منظومات کو، ان ابیات کو، ان آیات کو اجاگر کیا۔ الغرض یہ بات طالب علم کے مد نظر ہونی چاہیے کہ حضرت کا طریقہ قرآن سے فیض اخذ کرنے کا نگاہ مستطاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہین منت ہو کر مشربی اور ذوقی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بہت ممتاز ہے، بہت نمایاں ہے، اور بہت زیادہ منفرد ہے۔ اس کے بعد آپ کے منظومات و معصورات کا دوسرا ماخذ السنہ ہے، السنہ۔ مثلا ایک عالم دین نے ایک بات بائی دی وے کہہ دی تو آپ نے اس پر گرفت کلندرانہ فرمائی، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیوبند حسین احمد اینچب العجبیست، سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، چبے خبر ز مقام محمد عربی است، بمصطفیٰ بے رساں خیش راکی دی ہماؤس، گربعون رسیدی تمام بول حبیست۔ تو اس لیے بار بار دل بحق بند و رہے مصطفیٰ رب، دل بحق بند اور رہے مصطفیٰ رب، امت کو اور ملت کو تلقین کر رہے ہیں کہ حق کی معرفت کو، حق کی روشنی کو اپنے دل میں عکس بند کر دو اور رہے مصطفیٰ رب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، آپ کی شریعت مطہرہ پر، شریعت بیضاء پر چلو۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں از حدود مصطفیٰ بیرو مرب، حدود مصطفیٰ سے باہر نہیں جانا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ است، ہماری جو بھی آبرو ہے دنیا میں آخرت میں ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی رہین منت۔ تو دوسرا ماخذ آپ کے افکار جلیلہ کا اسوہ حسنہ کے حقدار ہیں، سیرت پاک ہے، اور قول و فعل و تقریر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم ہے۔ اور تیسرا ماخذ، مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ سوال و جواب کے لیے زیادہ وقت بچ جائے۔ الآثار،
الاثار سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں علمی سطح پر ایک چیز کو اثر نو دیکھنا چاہیے. ہم نے احادیث اور آثار کو آپس میں مدغم کر دیا. ایسا نہیں. حدیث قول رسول ہے. قرآن عظیم کو بھی لغوی طور پر حدیث کہا گیا، لیکن اللہ کی حدیث. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کے بعد یہ کس حدیث کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی حجت مخلوق پر اتمام پا گئی ہے. آپ پر اکملیت ہے. اے میرے حبیب، آپ پر جامعیت ہے. آپ خاتمیت سے شاد کام ہیں. سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو اب قرآن عظیم کے نزول کے بعد، اتمام حجت کے بعد، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس طرح قرآن پاک میں حدیث کا لفظ لغوً بھی استعمال ہوا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میرے آقا مدعو کرتے تھے، لیکن جوش الفت میں کھانا تناول کرنے کے بعد بھی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے تاکہ در انوار میں زیادہ سے زیادہ وقت ملے اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار سے ہم شاد کام ہوں. اس طرح میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات پر اثر پڑتا تھا. رب جلیل نے فرمایا ولا مستانسین لحدیث. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پروٹوکول کو، جلالت قدر کو، علو شان کو مد نظر رکھو. جب کھانا کھا چکو تو اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جاؤ. لیکن اصطلاح علم میں العلم الحدیث، ان دو اصطلاحات پر طلباء اکرام اور حاضرین اکرام، حاضرات اکرام غور فرما لیں کہ العلم کا لفظ جب مطلقاً استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، اساتین کتب میں یہ ٹرم جب مطلقاً استعمال ہوتے العلم، تو اس سے مراد علم حدیث ہے. اس طرح الحدیث جب اصطلاحاً استعمال ہوتی ہے تو میرے آقا و مولا علیہ السلام کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر مراد ہے. قول، فعل، تقریر. تو آثار جو ہیں یہ اثر کی جمع ہے. اہل بیت اطہار کے اقوال و اعمال، امہات المومنین علیہم السلام کے اقوال و افعال، صحابہ اکرام کے اقوال و افعال، حضرت علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں کچھ توسیع کی ہے. فرماتے ہیں تابعین و تبا تابعین، سلف صالحین، خلف صالحین کے جو آثار ہیں وہ بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ بھی آثار میں شامل ہیں. حضرت علامہ طحاوی رحمت اللہ علیہ نے معانی الاثار کے نام سے نہایت خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور حضرت علامہ شوکانی نے نیل الاوتار کے نام سے اس حوالے سے نہایت گراں قدر تصنیفات رقم فرمائی. تو الاثار سے مراد اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ اکرام، تابعین، تبا تابعین، سلف صالحین، خلف صالحین، ان کے اقوال مراد ہے. حضرت اقبال کی فکریات کا تیسرا ماخذ الاثار ہے. اس کے بعد التأمل، یہ ہو سکتا ہے اصطلاح پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی ہو. تأمل کا مطلب وہ سلسلۃ الفکر ہے جو اس امت میں ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آخر امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، محبوب کبریا، صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل امتی کالمطر، مثل امتی کالمطر. میری امت کی مثال بارش کے دھار کی سی ہے. بارش کا قطرہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہوتا قطرہ ہے، لیکن ہمیں تار نظر آتا ہے، اس میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے. تو فرمایا مثل امتی کالمطر، میری امت کی مثال قطرہ آب، قطرہ بارش کی طرح ہے کہ اس میں کہیں انقطاع نہیں آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس امت پر بڑے سخت وقت آئے، ہوش ربا وقت آئے. ایسے وقت آئے مثلا کہ اس امت میں ایک ربط ہے، فکری ربط ہے، کہیں انقطاع واقعہ نہیں ہوا. عملی طور پر ضرور کمزوریاں آئیں،
اس سے میں بھی واقف ہوں، آپ بھی انشاءاللہ مجھ سے متفق ہوں گے کہ عملی طور پر کمزوریاں اپنی جگہ، فکری طور پر ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کو علمی زبان میں تعامل کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا جو اجتماعی راستہ ہے اس راستے سے الگ نہ ہو جاؤ، شاذ راستہ اختیار نہ کرو۔ ید اللہ علی الجماعت لا تجتمع الامت علی الضلالہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ہر زجاں کن نقطہ خیر البشر، شیطان از جماعت دور تر، ید اللہ علی الجماعت۔ الغرض یہ جو امت میں ایک تسلسل چلا رہا ہے کہ کسی بھی حملہ نے، کسی بھی فتنہ نے، کسی بھی آفت نے، کسی بھی سانحہ نے، کسی بھی صدمہ نے اس تعامل کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، کبھی ڈسٹریکٹ نہیں کیا، کبھی ڈسکنیکٹ نہیں کیا، منقطع نہیں کیا۔ مثلا مجھے اس وقت حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو آپ کے انگریزی خطبات ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں ایک خطبہ میں آپ ارشاد فرما ہے کہ آثار اسلامیہ کا، تاریخ اسلامی کا خطیر مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ یہ بہت نابغانہ فکر ہے، بہت آؤٹ سٹینڈنگ اپروچ ہے حکیم الامت کی طرف سے کہ اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ بلا شبہ ایسی بات، مثلا فتنہ تاتار میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت پوری طرح زمیں بوس ہو گئی، سلطنت خارزم شاہی، سلطنت بغداد، گو کہ آخر میں سلطان ملک الظاہر البیبرس نے منگولوں کو شکست فاش دے دی مارکہ عین جالوت میں، لیکن اس سے پہلے وہ آب رواں کی طرح، ایک طوفان بلاخیز کی طرح عالم اسلام پر چھا گئے۔ اور حالت یہ تھی کہ حضرت فرید الدین عطار قدس اللہ سرہ العزیز کو ایک تاتاری نے پکڑ رکھا تھا اور لے جا رہا تھا، تو آگے سے آپ کا ایک مرید آیا، اس نے آپ کو پہچان لیا لیکن کھلے عام اظہار نہ کر سکا۔ تاتاری سے کہا کہ اے تاتاری، میرے پاس 10,000 اشرفیہ ہیں، ان بزرگوں کو آپ کیا کریں گے؟ بوڑھا آدمی ہے، نہیں فن نظار ہے، آپ مجھ سے اشرفیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، آزاد کر۔ تو حضرت فرید الدین عطار جو صرف مادہ پر نظر نہیں رکھتے تھے، ماوا پر بھی نظر رکھتے تھے، جنہوں نے ہفت عقلی میں روحانیت و سریت کی سیر فرمائی تھی، وہ زندگی کے معارف سے، زندگی کی رموز سے، زندگی کے اسرار سے، زیست کی پہنائیوں سے واقف تھے۔ انہوں نے فرمایا تاتاری میری قیمت 10,000 اشرفیوں سے کہیں زیادہ۔ تاتاری نادان تھا، وہ سمجھا کہ شاید زیادہ مال ملے گا، آگے گئے تو ایک صاحب اپنے گھوڑے کے لیے گھاس لا رہے تھے، وہ جو گھاس کا گٹھا تھا وہ اس کے شانوں پر تھا، وہ بھی آپ کا مرید۔ اس نے کہا تاتاری بزرگوں کو لے جا کے کیا کریں گے؟ نحیف ہے، نزار ہے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ گھاس مجھ سے لے لیں، اس کا فائدہ ہوگا، اپنے گھوڑے کو کھلا دیں گے۔ تو حضرت عطار نے فرمایا ہاں ہاں یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تاتاری نے تیش میں آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے زمین کا نمک زمین میں ملا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے حواریوں کے بارے میں کہ ملح الارض، یہ زمین کا نچوڑ ہے، عالم ارضی کا فخر ہے۔ تو الغرض پھر وہی تاتاری اسلام قبول کر کے سیف اللہ نام اختیار کر کے آپ کے مقبرہ اور مزار کا مجاور بن گیا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو الغرض یہ جو تعامل امت ہے، حکیم الامت تعامل امت سے سلسلۃ الذہب سے، سلسلۃ الذہب جو فکر اسلامی کا ایک مسلسل دورانیہ ہے، اس سے آپ اکتساب فیض کرتے چلے جاتے ہیں اور انوارات اور گوہر آپ تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔
یہ آپ کی فکریات کا چوتھا ماخذ ہے۔ آپ کی فکریات کا پانچواں ماخذ تسلسل ہے۔ تسلسل یہ کہ امت میں اس طرح ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انحراف اختیار کیا بحیثیت علماء۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں ناسبیت کا فرقہ، پھر خارجیت، اور اس طرح طرح کے شاذ فکر پیدا ہوتے رہے جو مرکز سے اور محور سے منحرف ہوتے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی اجتماعی سوچ، مسلمانوں کا سواد اعظم، مسلمانوں کا اجتماعی منصع فکر ذو فشاں رہا، برقرار رہا، وہ ڈیمیج نہیں ہوا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سواد اعظم خیر پر رہے گا۔ قرآن عظیم نے اندیا دیا، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ خیر پر رہے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے کانوا علی خلق ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے خلق عظیم پر ہوں گے۔ تو یہ تسلسل ہے۔ یہ تسلسل جو ہے یہ ابتلا کا شکار ہوا، یہ کبد کا شکار ہوا، اس پر آزمائشیں، اس پر یورش، اس پر فتنے مسلط ہوئے، لیکن یہ تسلسل فکر اپنے مزاج کے ساخت کے اعتبار سے اس کی اجتماعیت کبھی اس کو گزن نہیں پہنچی۔ اس طرح اصل فکر، اصل جو گوہر تابدار و آبدار ہے وہ محفوظ و مامون رہا۔ اس تسلسل سے حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فائدہ اٹھایا۔ تو آپ کے فکریات کا جو پانچواں ماخذ ہے وہ تسلسل ہے۔ اب مفاخر، یہ چھٹا ہے۔ مفاخر کیا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں، پوری مسلم تاریخ میں، کبھی اسلامی تاریخ اور مسلم تاریخ میں کیا فرق ہے، اس پر بھی ایک نشست انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ میں برادر مکرم محترم موقر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب دامت عمرہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ایک نشست اگر ہو جائے جس طرح وہ مناسب سمجھے۔ بہر صورت اسلامی فکر میں اور مسلم فکر میں جہاں جہاں مفاخر ہیں، مثلا اگر سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے فتح کے سلسلہ میں، بیت المقدس کی بازیابی کے سلسلہ میں ایک پرائیڈ ہے، تو آپ نے ان کے کردار کے نام مسعود پہلو کو نہیں دیکھا۔ بحیثیت مورخ حضرت اقبال جانتے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے۔ مثلا نور الدین زنگی کے خانوادہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سلطان العادل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، فاطمین مصر کے ساتھ جو ان کے محسن تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اگر تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو جناب صلاح الدین ایوبی وہ زیر تنقید آتے ہیں، وہ زیر قدغن آتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی بازیابی، بیت المقدس کی فتح ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جو بہت بڑا پرائیڈ ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی یہاں پر جو فکر ہے وہ بڑی سلیکٹیو ہے کہ آپ کسی بھی شخصیت کا جس وقت ذکر کرتے ہیں تو اس کے پورے سراؤنڈنگز کو آپ نہیں لیتے، اس کے پورے انوائرمنٹ کو نہیں لیتے، اس کے قبل و مابعد کو نہیں لیتے، اس کی سیرت میں اگر کوئی پرائیڈ ہے تو اس پرائیڈ کو انگیز کر کے آپ طلباء کے سامنے، ملت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیغ ایوبی نگاہ بایزید، تیغ ایوبی نگاہ بایزید، گنج ہائے ہر دو عالم را قریب۔ تو یہ جو مفاخر ہیں ان سے حکیم الامت علیہ الرحمہ نے اکتساب کیا ہے، یہ بھی آپ کے مآخذ فکر میں سے۔ اب تفکر ہے۔ تفکر بہت بڑا منصع ہے، اس کا اسپیکٹرم بہت وسیع ہے، بہت مبسوط ہے۔ رب جلیل و جمیل نے مسلمان کو صاحب فکر کے طور پر اُولی الابصار، اُولی النہی، اُولی الالباب، یعقلون، تبصرون، تعقلون، ان چیزوں سے کی، یہ صاحب فکر ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمارا وجود ہے یہ مرتبہ جامعہ ہے۔ مرتبہ جامعہ پر بھی کبھی
حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے رشحات فکر کی روشنی میں انشاءاللہ نشست کریں گے. یہ انسان کیا ہے؟ جتنا بھی عالم بالا ہے، تعین اول کے بعد جواہر، جواہر کے بعد الطاف، الطاف کے بعد معانی، معانی کے بعد عوامر، عوامر کے بعد عالم امر، عالم امر کے بعد عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم میثاق، عالم مثال. یہ جو میٹا فزیکل یونیورس ہے، اس کا زبدہ روح ہے. روح عالم امر میں ہویدا ہوئی، عالم جبروت میں اس نے توانائی پکڑی، عالم ملکوت میں پاکیزگی پائی، عالم میثاق میں اس سے معاہدے ہوئے، عالم مثال میں رب جلیل نے اس کو اپنا دیدار کرایا، الست بربکم قالوا بلا. اس کے بعد اسی مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بوند نیچے گرائی عالم مثال سے، جس کو آپ ایٹم کہہ سکتے. قرآن نے اس کو رتق کہا ہے، کانت رتقا ففتقناہما، ایک رتقہ جس کو ہم نے فشار کیا، جس کو افتقاق کیا، ہم نے اس کو تقسیم کیا. اسی کو سائنٹسٹ بگ بینگ کہتے. کن جو ہے اس کے لیے صوت سرمدی کی اصطلاح ہے. بگ بینگ یہ جو رتق ہے اس کا افتقاق ہے، اس کی تقسیم ہے. ایک تقسیم کا ایک حصہ اوپر گیا، دخان، دخان سے آسمانوں کا نظام بنا، اور ایک ہی حصہ نیچے آیا عالم خیال، عالم خیال سے عالم بعد، عالم بعد سے عالم آب، عالم آب سے عالم خاک، عالم خاک سے عالم اشجار، عالم اشجار سے عالم آتش. اس طرح یہ عناصر پلتے پھولتے چلے گئے. اب ان عناصر کی جواہر اور خواص کو اللہ نے جمع فرمایا تو نفس واحدہ کی تشکیل ہوئی. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ہم نے تم سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. اس نفس واحدہ سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام کی تشکیل ہوئی، پھر ہماری ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی تشکیل ہوئی. تو پھر ان میں جو روح آئی وہ عالم بالا کی ہے. انسان کا جسم عالم سفلا کا نچوڑ، انسان کی روح عالم بالا کا نچوڑ، ان دونوں کا جو ادغام ہے وہ وجود انسانی ہے، وہ مرتبہ جامعہ ہے. چنانچہ یہ جو مرتبہ جامعہ ہے یہ اس قابل تھا کہ اللہ کی خلافت کا سزاوار ہو سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت خلافت بڑی بڑی مخلوقات پر پیش کی، عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. پہاڑوں نے معذرت کی، آسمانوں نے، زمین نے پھٹنے لگے، کانپنے لگے، انسان نے اس کو اٹھایا. چونکہ انسان کے اندر اس کی صلاحیت تھی وہ مرتبہ جامعہ پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ کو ماوا میں لے جا کر مزید طلب اور تجسس میں مبتلا کیا. طلب، تجسس، تلاش کا ذوق ان کا پڑھا دیا. پھر مشیت کسی خطا کے نتیجہ میں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. نبی کا خاصہ عصمت ہے، عصمت نبی کا خاصہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کا خاصہ عصمت ہے، خطا کے نتیجہ میں نہیں. ان کے طلب، تلاش، جستجو کو مزید فروغ دینے کے لیے مشیت ایزدی کے تحت، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے منشا کے تحت ان کو زمین پر حبوط عطا فرما دیا. اور یہ سب کچھ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے تبسیط و تسلسل کے نتیجہ میں ہو رہا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت اقبال ایک جگہ شعر کا جامع پہنایا ہے. حدیث پاک ہے، کنت نبیم وآدم علیہ الصلوۃ والسلام بین الماء والطین. کنت نبیم وآدم علیہ الصلوۃ والسلام بین الماء والطین. حضرت اقبال فرماتے ہیں جلوہ او قدسیاں راسی نسوس، جلوہ او قدسیاں راسی نسوس، ہست اندر آب و گل آدم ہنوس. الغرض یہ جو فکر ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ تین اطوار میں متور ہے. تین اطوار میں اس کو تنوع حاصل ہے. ایک انسانی وجود کے اندر فطری ہدایت ہے. رب جلیل فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارا نور تمہارے وجود کے اندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پھر تم کو کیا تم دیکھ نہیں رہے؟
یریکم اللہ آیاتی فی الآفاق وفی انفسکم، ہم آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تمہارے انفس میں بھی۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء میں اس کو نقل کیا ہے، حضرت شیخ اکبر نے فتوحات میں نقل کیا ہے اور فصوص میں بھی نقل کیا ہے۔ لم یسعنی سمائی ولا ارضی ووسعنی قلب عبد المؤمن تقی نقی ذکی۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اسی فکر کو شعر کا جامہ پہنایا ہے، فرمائے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں۔ الغرض یہ جو ہدایت ہے یہ انسان کے وجود سے اٹھتی، وجود کے بعد یونیورس میں انگریزوں نے یہ ایک اصطلاح کام کی بنائی ہے، یونیورس، یونیفیکیشن آف ورسز۔ ہمارے یہ داخلی کائنات ہمارا اپنا وجود ہے، خارجی کائنات جو یونیورس ہے، جو ہم جہان دیکھ رہے ہیں، یہ جہان محسوس و مشہود ہے۔ اس میں ہم ستارہ دیکھتے ہیں، رات دیکھتے ہیں، دن دیکھتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، زمان دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، شبنم دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، شجر دیکھتے ہیں۔ یہ سارا یونیورس ہے۔ اس یونیورس میں ہر ورس، ذرہ سے لے کر آفتاب تک، ہر باڈی، ہر جسم کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ جاوید نامہ میں ایک مکالمہ ہے حضرت روم علیہ الرحمہ کی سرکردگی میں، روحانی تصرف میں مرید ہندی حضرت اقبال سرمدی اسفار کر رہے ہیں۔ فلک مشتری پر جو اصل میں 15 آسمانوں کے درمیان حجاب کا آسمان ہے، زمین کے قریب جو آسمان ہے وہ سب سماوات ہے، ان کی جو باڈیز ہیں وہ شائننگ ہے، ابیض ہے، سفید ہے، اس کے اوپر فلک مشتری ہے، فلک مشتری حجاب ہے، لطیف حجاب ہے، اس کے اوپر بھی 7 آسمان ہیں، ان کی جو باڈیز ہیں وہ بہت رنگدار ہے، وہاں رنگوں کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ تو فلک کی مشتری جو آسمانوں کا برزخ ہے، وہاں حضرت روم کی قیادت میں جو اسفار طے کر رہے تھے حضرت اقبال، حسین بن منصور الحلاج کو دیکھا، حضرت روم سے پوچھا کہ شیخ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا منصور ہیں، ان سے گفتگو کرنی آسان نہیں۔ آپ نے اپنے شیخ سے اجازت طلب کی، پھر آپ نے حضرت منصور سے فرمایا از مقام مومنہ دوری چرو، از فردوس مہجوری چرو۔ حضور مقام مومنہ سے الگ اور آئسولیٹ ہو کر کیوں رونق افروز ہے، کیوں تشریف فرما ہے؟ از فردوس مہجوری چرو، فردوس سے الگ ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت منصور نے جواب دیا، حسین بن منصور الحلاج نے، زاہد در عالم دنیا غریب، عاشق در عالم عقبہ غریب۔ زاہد دنیا میں اجنبی ہوتا ہے اور عاشق عقبہ میں اجنبی ہوتا ہے، میں یہاں بھی اجنبی ہوں۔ تو پھر حضرت اقبال نے ان سے پوچھا حضور نقش حق کس طرح پاؤں گا؟ بہت بہت قیمتی گفتگو ہے جو 2 بزرگوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہ مشربی گفتگو ہے، یہ ذوقی گفتگو ہے، یہ جس وقت آئینہ باطن شفاف ہوتا ہے اور اہل معرفت کو مشاہدہ ملتا ہے، یہ وہ گفتگو ہے۔ ظاہر بین اور علم ظاہر میں ان چیزوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، علم حاضر سے ہے دین زار و زبون۔ تو حضرت اقبال نے جب یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نقش حق کو کس طرح پاؤں، حضرت منصور نے فرمایا، جس کو حضرت علامہ اقبال نے اشعار کا جامہ پہنایا، نقش حق اول بجان انداختن، نقش حق پہلے اپنی جان میں تلاش کرو، بعض اورا در جہان انداختن، پھر اس کو جہان میں تلاش، پہلے اپنی جان میں پھر جہان میں، از جہاں تا در جہاں گردت تمام، جس وقت جان سے لے کر جہان تک یہ نقش مکمل ہو جائے، می شبد دیدار حق دیدار عام، پھر دیدار حق دیدار عام ہو جائے۔ یہ ہدایت کا وہ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر ہے جو بہت ولولے کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، انتہائی قابلیت کے ساتھ حضرت اقبال بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تفکر ہے۔ اس کے بعد تشرب۔ تشرب کیا ہے؟ کہ ایک خاص قسم کا فیض آپ کو عالم بسیط سے میسر ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اسماء کی شرح کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہیں، از ولای دود مانش زندہ ہم
در جہاں مثل گوہر تابندہ، حضور میں آپ کی دودمانوں کے ولا میں زندہ ہوں، در جہاں مثل گوہر تابندہ، اس لیے پورے جہان میں گوہر کی طرح میری فکر چمک رہی ہے۔ یہ تشرب ہے، تشرب کے بعد تحرک، کہ حکیم الامت کی فکر کہیں پر بھی جمود کا شکار نہیں ہوتی، ایک مسلسل تحریک، ایک مسلسل ارتقاء۔ اس لیے فرماتے ہیں حیات از ابتدا تا انتہا، حیات ابتدا سے انتہا تک، حیات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا راز کن فکا ہے، کن سے حیات شروع ہوتی ہے، فیکون کا یہ عمل جاری ہے اور سراپا جاری ہے، کہیں پر بھی ڈسکنیکشن نہیں ہے، کہیں پر بھی انقطاع نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بقا اور بقا کی منزلوں میں ہمیشہ کے لیے شاد کام ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور وہ دور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیدار ہمیشہ کے لیے، دیدار کے لیے اختتام نہیں ہے۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ایک مقام مجھے بڑا خوش آیا، اردو میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جاوید نامہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں وہ لاہوت میں کوئی منزل تھی جو بڑی خوش آ گئی ہے اور میں کچھ قرار کر کے بیٹھ گیا، تو حضرت روم فرماتے ہیں شیشہ صبر و سکونم پاش پاش، اس وقت صبر و سکون کا شیشہ میرا پاش پاش ہو گیا۔ پیر رومی کی گفت منزل ما کبریاس، پیر رومی نے جب فرمایا میری منزل تو کبریا ہے، الی ربک یومئذ المنتہا، تیری منتہا تیرے رب کے پاس ہے جو بقا اور بقا کا لامتناہی سفر ہے۔ تو حضرت اقبال کے ہاں ابتدا سے انتہا تک اور بقا تک کہیں تک انقطاع نہیں ہے، تو تحرک یہ آپ کے کلام کا ایک ماخذ ہے اور خاصہ ہے، ماخذ سے زیادہ میں خاصہ کہوں گا۔ اور تشامل، وقت تو مجھے اندازہ ہے کم ہوگا، بس ایک بات کہ تشامل کیا ہے؟ ہمارے جدید مذہبی فکر سے معذرت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ میں ہیچ نمیدان آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ کالونیل رول کے نفوذ کے بعد، مجھے امید ہے کہ میرے اس گلہ سے کوئی خفا نہیں ہوگا، کالونیل رول کے نفوذ کے دوران اور کالونیل رول کے بعد، اس لیے کہ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، اور تو سمجھتا ہے آزادی کس کو نیلم پری، شیخ مو از برہمن کو پھر ترست کی اورا سومنات اندر سرست، شیخ ماں لرد فرنگی را مرید گرچہ گوید از مقام بایزید۔ یہ مسائل بڑے گھمبیر ہیں۔ بہر صورت یہ جو کالونیل رول کے دوران اور اس کے بعد جو مذہبی فکر ہے، مذہبی رشح ہے، مذہبی اظہار ہے، اس پر غور فرمائیو، آپ صاحبان علم ہیں۔ میں بحیثیت طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ احیاء کی تحریک اگر کہیں منظم ہوگی تو وہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کے دوران مجھے میرے اس مشرق کو اور تقویت ملی ہے، میرے اس سوچ کو مزید قوت ملی ہے، سرشاری ملی ہے۔ چونکہ اسلامی مدارس بڑے مبارک، بڑے پیارے، وہاں علم حاصل ہوتا ہے، لیکن وہاں اس وقت تفرق کی صورتحال ہے، اس وقت امت کو یگانگت کی بڑی ضرورت، ربط کی بڑی ضرورت ہے، ربط باہم کی بڑی ضرورت ہے، اور اسکول، مدارس، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ہم یہ فضا اس کو نشو و نما دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق کے رفیق سے نوازے۔ تو تشامل کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس دورانیے میں ہم نے دین کی تشریح اس طرح کی کہ جیسے ہم باقی اقوام سے متصادم، ہرگز ایسا نہیں، قرآن میں تصادم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن الفت سے وابستگی اختیار کی ہے وہ امت مسلمہ ہیں، جنہوں نے ابھی وابستگی اختیار نہیں کی ہے وہ بھی میرے آقا کی امت، وہ امت دعوت۔ میرے آقا سے جو پہلے والے ہیں وہ بھی امت، ہر نبی کی زبان پر یا احمد یا محمود یا حامد یا محمد جاری۔ قرآن پاک میں آتا ہے
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تمام انبیاء پر، تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے قیامت کے دن۔ تو پہلے والے بھی میرے آقا کی امت ہیں، بعد والے بھی میرے آقا کی امت ہیں۔ حضرت اقبال نے اس فکر کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جناب فرماتے ہیں یا نور مصطفیٰ پورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، یا تو نور مصطفیٰ سے شاد کام ہو کر پھولے نہیں سما رہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا بھی نور مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو تصادم نہیں ہے یہاں، تو حالت یہ کہ فرماتا ہے رب جلیل و جمیل کہ جب اہل کتاب سے بات کرو تو ان کو تانا نہ دو کہ تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ کی صاحبہ مانتے ہو۔ نہیں نہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا یہ 10واں ماخذ تشامل ہے۔ الکتاب، السنہ، الاثار، التامل، تسلسل، مفاخر، تفکر، تشرد، تحرک اور تشامل، یہ آپ کے کلام کے ماخذ بھی ہیں اور خواص بھی ہیں۔